شعور، لاشعور، تحت شعور. شعور کانشسنس. شعور اس ذہنی حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنے ماحول، اپنے خیالات اور اپنے احساسات سے پوری طرح آگاہ ہوتا ہے. یہ وہ حالت ہے جس میں ہم روزمرہ کی زندگی میں چیزوں کو دیکھتے، سنتے، محسوس کرتے اور سوچتے ہیں. لاشعور انکانشسنس. لاشعور وہ حالت ہے جس میں انسان کی ذہنی فعالیتیں اس کی شعوری آگاہی کے بغیر جاری رہتی ہیں. اس میں انسان کے پوشیدہ خیالات، جذبات، یادیں اور خوف شامل ہوتے ہیں جو عام حالات میں شعور میں نہیں آتے. فرائڈ کے نظریے کے مطابق لاشعور میں دبے ہوئے احساسات اور خیالات وقتاً فوقتاً ہمارے رویے اور فیصلوں کو متاثر کرتے ہیں. تحت شعور سب کانشسنس. تحت شعور اس درمیانی حالت کو کہتے ہیں جو شعور اور لاشعور کے درمیان ہوتی ہے. اس میں وہ خیالات اور یادیں شامل ہوتی ہیں جو وقتی طور پہ شعور میں نہیں ہوتی لیکن ضرورت پڑنے پر جلدی سے شعور میں آ سکتی ہیں. یہ ذہنی سطح روزمرہ کی زندگی میں ہماری عادات، رد عمل اور خودکار سرگرمیوں کو کنٹرول کرتی ہے. نمبر 1 شعور فعال اور حاضر حالت. براہ راست تجربات، احوال اور خیالات ہر روز کی زندگی کی سرگرمیاں جیسے بات چیت کرنا، کام وغیرہ. نمبر 2 لاشعور دیے ہوئے خیالات، جذبات اور یادیں. نفسیاتی نظریے کے مطابق یہ ماضی کے تجربات کا مجموعہ ہے جو براہ راست شعور میں نہیں آتے. ہمارے رویے، خواب اور نفسیاتی عوارض کو متاثر کر سکتا ہے. نمبر 3 تحت شعور. شعور اور لاشعور کے درمیان کی حالت خودکار سرگرمیاں جیسے چلنا، سانس لینا وغیرہ، عادات اور روزمرہ کی روٹین پر مشتمل ہوتا ہے. فرائڈ کے نظریے کے مطابق انسانی ذہن کو ان 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جو ایک دوسرے کے شعور میں ہم جو بھی چیزیں محسوس کرتے ہیں وہ ہمارے موجودہ خیالات، احساسات اور تجربات کا حصہ ہوتی ہیں. شعور ہمیں یہ صلاحیت دیتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق رد عمل دے سکیں. مثال کے طور پہ اگر ہم کسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کے الفاظ کو دیکھتے ہیں، معنی سمجھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں. شعور میں رہتے ہوئے ہم مسائل حل کر سکتے ہیں، فیصلے کر سکتے ہیں اور تخلیقی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں. لاشعور انکانشسنس. لاشعور ہمارے ذہن کا وہ حصہ ہے جس میں بہت سی معلومات، یادیں اور تجربات محفوظ ہوتے ہیں جو شعوری طور پہ ہمارے علم میں نہیں ہوتے. سگمنڈ فرائڈ کے مطابق لاشعور میں ایسے خیالات اور خواہشات موجود ہوتی ہیں جنہیں ہم شعوری طور پر قبول نہیں کر سکتے یا جو ہمیں پریشان کرتی ہیں. یہ خیالات اور خواہشات دبے رہتے ہیں لیکن ہمارے رویے اور جذبات پر اثر انداز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو بچپن میں کوئی خوفناک تجربہ ہوا ہو تو وہ لاشعور میں محفوظ رہ سکتا ہے اور اس کے رویے میں فرق آ سکتا ہے. تحت شعور انکانشسنس. تحت شعور ہمارے ذہن کا وہ حصہ ہے جو شعور اور لاشعور کے درمیان ہے. اس میں وہ خیالات، احساسات اور یادیں شامل ہوتی جو عموماً شعوری طور پر موجود نہیں ہوتے لیکن کسی بھی وقت شعور میں آ سکتے ہیں. تحت شعور ہمارے روزمرہ کے عادات، رد عمل اور عادات اطوار کو متاثر کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو بہت سی خودکار سرگرمیاں جیسے گیئر تبدیل کرنا بغیر سوچے سمجھے انجام دیتے ہیں. فرائڈ کے نظریے کے مطابق شعور آئس برگ کا وہ حصہ ہے جو پانی کی سطح پر نظر آتا ہے. تحت شعور آئس برگ کا وہ حصہ ہے جو پانی کے نیچے ہوتا ہے لیکن پانی کی سطح کے قریب ہوتا ہے. لاشعور آئس برگ کا وہ سب سے بڑا حصہ ہے جو پانی کی گہرائی میں چھپا ہوتا ہے.